میں ایگریمنٹ دیتا ہوں، 101% آپ کو ایگریمنٹ دیتا ہوں کہ آپ کا وظیفہ کام کرے گا۔ آپ کی حاجت صبح پڑھیں گے تو رات تک پوری ہوگی، رات کو پڑھیں گے، شام کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ صبح سے پہلے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ ایگریمنٹ دیتا ہوں 101%۔ 3 کلمات ہیں، 3 کلمات جو آپ صبح کو پڑھیں گے تو رات تک، شام سے پہلے آپ کی مراد پوری ہو جائے گی۔ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے، صبح پڑھیں گے تو شام تک، شام کو پڑھیں گے تو صبح تک آپ کی مراد، آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس میں کسی قسم کا شک نہیں، میں نے بارہا آزمایا ہے، کئی بزرگوں نے آزمایا ہے، اور بزرگوں نے ہمیں یہ وظیفہ دیا ہے۔ یہ بڑے بڑے مشائخ عظام سے یہ وظیفہ ہمیں ملا ہے کہ یہ وظیفہ صبح پڑھیں گے تو شام تک، شام کو پڑھیں گے تو صبح تک۔ آج کل بہت سے لوگ پریشان ہیں۔ پریشانی کیا ہے؟ یہ ہمارے اعمال ہی کی وجہ ہے۔ سب سے پہلے تو بھائی میں یہ سفارش کرتا ہوں کہ اللہ کو راضی کرنا پڑتا ہے، استغفار کریں، بہت توبہ کریں، کیونکہ آج کل ان مسلمان بہت گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں۔ ہر طرف ضلالت ان پر سوار، ہر طرف ضلالت ان کے ارد گرد۔ مسلمان جہاں دیکھو پریشان، مسلمان جہاں دیکھو گناہوں میں ملوث۔ اسی وجہ سے تو پریشانی ہے۔ کافروں کے لیے تو یہی زندگی ہے، لیکن اے مسلمان تم کدھر جا رہے ہو اللہ سے باغی ہو کر؟ تو انشاءاللہ العزیز ایسا تیر بہدف وظیفہ ہے، 3 الفاظ صرف ہیں، 3 الفاظ، اور تیر بہدف انشاءاللہ عصر مغرب تک آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ مغرب کو پڑھیں گے تو صبح تک حاجت پوری ہو جائے گی۔ آئیے وظیفہ کیا ہے؟ اتنے قیمتی الفاظ، اتنا بڑا اسم اعظم جو ایک ہی دن یا رات میں حاجت پوری ہوگی، وہ کون سے الفاظ ہیں؟ تو آئیے وہ الفاظ سکھاتا ہوں، لیکن سب سے پہلے یاد رکھیں کہ ہمارے وظائف کام کیوں نہیں کرتے۔ وظیفہ کے لیے آپ کو شرائط چاہیے۔ بہت سے لوگ وظائف پڑھتے ہیں، تھکا دیا یار وظائف نے، یار مجھے تو وظائف نے تھکا دیا، ساری زندگی وظائف، صبح شام وظائف، رات کو وظائف، دن کو وظائف، لیکن کام نہیں ہو رہا۔ کیا وجہ ہے؟ آپ میں شرائط نہیں۔ دیکھو شرائط پر عمل کرنا ہے۔ 5 وقت کی نماز آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ جب آپ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، وظیفے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو وظیفہ کون قبول کرے گا؟ آپ تو ناراض کر رہے ہیں اپنے اللہ کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا۔ تو آپ نماز نہیں پڑھ رہے، وظائف کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو آپ کا وظیفہ کیا کام کرے گا؟ مجھے اس کا جواب دو ذرا۔ آپ کا وظیفہ کیسے کام کرے گا؟ کون قبول کرے گا؟ آپ تو اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں۔ دوسرا شرط رزق حلال کی طلب۔ بھائی جس کا، میرا وظیفہ ہو یا جس کا بھی وظیفہ ہو، جب تک یہ 4 شرائط آپ میں نہ پائے جائیں، آپ کا وظیفہ تکا دے گا لیکن کام نہیں ہوگا۔ اور جس کا بھی وظیفہ پڑھیں گے، 4 شرائط اپنے میں پیدا کریں، انشاءاللہ وظیفہ کام کرے گا۔ میں ایگریمنٹ دیتا ہوں، میں 100% سے زیادہ 101% آپ کو ایگریمنٹ دیتا ہوں کہ آپ کا وظیفہ کام کرے گا۔ آپ کی حاجت صبح پڑھیں گے تو رات تک پوری ہوگی، رات کو پڑھیں گے، شام کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ صبح سے پہلے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ ایگریمنٹ دیتا ہوں 101%، لیکن 4 شرائط کے ساتھ۔ جب 4 شرائط نہیں ہوں گی تو کوئی ایگریمنٹ نہیں۔ 4 شرائط: نمبر 1 5 وقت کی نماز، نمبر 2 رزق حلال کی طلب، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس پیٹ میں حرام مال پڑا ہے، جس پیٹ میں حرام، جس کا لباس حرام، جس کا کھانا پینا حرام، اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ تو جس پیٹ میں حرام مال پڑا ہوتا ہے اس کی دعا تو رد ہو جاتی ہے میرے بھائیوں بہنوں۔ تو اپنے فکر کریں اپنے رزق کی، رزق کو حلال بنا دیں۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو۔ آپ جو بھی وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پر یقین کتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، یا کچھ شک بھی ہو رہا ہے؟ نعوذ باللہ، معاذ اللہ، شک کو دور کریں، یقین کامل کے ساتھ کہ میرا رب بہت مہربان ہے، ضرور میری دعا قبول فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن و گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح مجھ پر یقین رکھے گا، گمان رکھے گا، میں اسی کے مطابق معاملہ فرماتا ہوں۔
تو جو شخص اللہ تعالیٰ پر یقین کامل کے ساتھ وظیفہ پڑھ رہا ہے اس کا وظیفہ کام کر جاتا ہے، اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اسی کے مطابق معاملہ فرماتا ہے۔ لیکن جس کو شک ہو رہا ہے، جو بدقسمت وظیفہ بھی پڑھ رہا ہے، دعا بھی مانگ رہا ہے، لیکن شک کر رہا ہے کہ میں نے تو یار وظائف بہت پڑھے لیکن کبھی کام نہیں ہوا، چلو یہ بھی پڑھتا ہوں، تو اللہ پہ شک کر رہے ہیں، تو اس کا وظیفہ اسی کے مطابق حدیث قدسی کے مطابق رد ہو جائے گا۔ تو تیسرا شرط ہے اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو۔ چوتھا اور آخری شرط یہ ہے کہ وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ جو بھی وظیفہ، ابھی 3 الفاظ کا اسم اعظم بتا دیتا ہوں، جو صبح پڑھیں گے تو شام سے پہلے حاجت پوری ہوگی، شام کو پڑھیں گے تو صبح سے پہلے انشاءاللہ آپ کی مراد پوری ہو جائے گی۔ تو اس اسم اعظم کا تلفظ ٹھیک رکھیں۔ تو آئیے ان شرائط کی روشنی میں وظیفہ پڑھتے ہیں، انشاءاللہ العزیز بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو آپ نے صبح کو پڑھنا ہے 3 الفاظ کون سے ہیں اسم اعظم؟ حسبی ربی مربی، حسبی ربی مربی، حسبی ربی مربی، یہ 3 الفاظ کا اسم اعظم، یہ مجموعہ ہے 3 الفاظ کا، جو دنیا آسمان و زمین سے بڑا اسم اعظم ہے۔ 7 زمین و آسمان سے بڑا اسم اعظم ہے یہ 3 الفاظ، حسبی ربی مربی۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جو بھی حاجت آپ کو پیش ہو، صبح خوب درود شریف پڑھیں 11 مرتبہ، کم از کم 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور پھر 70 مرتبہ یا 101 مرتبہ پڑھیں تو بہت بہتر ہوگا۔ حسبی ربی مربی۔ اگر آپ کے پاس وقت زیادہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت نفل بھی پڑھیں صلاۃ حاجت کے، اور پھر اس کے بعد 11 بار درود شریف، اور پھر 101 بار یا 70 بار کم از کم حسبی ربی مربی، حسبی ربی مربی، خوب دل سے، میرے لیے اللہ کافی ہے جو میرا تربیت کرنے والا ہے، جو مجھے پالنے والا ہے، حسبی، مجھے وہی کافی ہے جو میرا رب ہے، میرا پالنے والا ہے۔ تو خوب معنی پر غور کر کے پڑھیں، اللہ کی طرف توجہ کر کے پڑھیں، انشاءاللہ وہی ضرور آپ کی مدد فرمائے گا، وہ آپ کو کبھی بھی ایسا نہیں چھوڑے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز ایک دن میں پورا نہ ہو، دوسرا دن کریں، تیسرا دن کریں، بھائی جب تک اللہ نے قبول نہیں فرمایا چنتے رہیں، کرتے رہیں وظیفہ، انشاءاللہ پہلے ہی دن قبول ہو، گھبراؤ نہیں۔ جتنا آپ میں اعتماد کی زیارتی ہوگی، جتنا آپ میں اللہ تعالیٰ کی نزدیکت ہوگی، آپ شرائط پر جتنا عمل کریں گے اتنا تیر بہاد آپ کام کرے گا انشاءاللہ۔ تو صبح کو پڑھیں گے تو شام تک، شام کو پڑھیں گے تو صبح تک انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہو چکی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ، تو بہتر یہ ہے کہ نماز 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھ کے اس کے بعد آپ 11 بار درود شریف پڑھیں، جو بھی درود ہو، درود ابراہیمی پڑھیں گے تو بہتر ہے، ورنہ جو بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد 70 مرتبہ یا 101 مرتبہ حسبی ربی مربی، خوب دل سے دھیان کے ساتھ پڑھیں۔ آخر میں پھر 11 بار درود شریف، اور پھر رو رو کر دعائیں مانگے، سجدے میں بھی چلا جائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اور عاجزی کے طور پر خوب رو رو کر انشاءاللہ اسی دن، اگر رات کو کریں گے تو اسی رات آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں، غموم و ہموم کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔